اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اشرف چودھری، چیئرمین کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان، حاضر خدمت ہے۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے اسپیشل ٹی وی میں پاکستان کے ماہر ناز ہومیوپیتھک ڈاکٹرز مختلف امراض کے بارے میں اپنے ماہرانہ مشورے دیتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام بھی ایک انتہائی اہم پروگرام ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر کسی بیماری کے بعد، کسی کمزوری کے بعد، صدمے کے بعد، مختلف وجوہات کی بنا پر ہمارے گھروں میں اکثر ہماری مائیں بہنیں، والدین یا خود چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو انگریزی میں ورٹیگو بولتے ہیں۔ یہ چکر کی مختلف وجوہات ہیں۔ چکر مختلف وجوہات کی بنیاد پر بھی آتے ہیں، بیماریوں کے بعد بھی آتے ہیں۔ چکر بعض کا اٹھنے سے آتے ہیں، بیٹھنے سے آتے ہیں، لیٹنے سے آتے ہیں۔ ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ تو آج ہمارا جو سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا پینل ہے وہ انہی چکروں کی مختلف وجوہات کے بارے میں انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور پھر بتائیں گے کہ اس بیماری کا ہومیوپیتھک ادویات سے کیسے علاج ممکن ہے۔ یاد رہے کہ یہ چکر آنا یہ آہستہ آہستہ ایک ایسی بیماری میں انسان چلا جاتا ہے کہ جس میں مختلف پیتھیوں میں اس کا علاج نہیں ہے سوائے ہومیوپیتھی کے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت فائدہ ہوگا، اور آج کا پروگرام بہت ہی انشاءاللہ فروٹفل ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جی میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ ڈاکٹر سید نثار احمد صاحب، آپ کے پی کے سے کوہاٹ سے تشریف لائے ہیں۔ سر، آپ کو اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو لاہور میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اتنی سینکڑوں میل دور سے آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ تو ان کے بعد آپ کے سامنے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سمارٹ ہوتے ہوتے پھر موٹے ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عقیل جاوید صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان کے، تو ہمیشہ آپ کی خدمت میں جب ان کی مرضی ہو حاضر ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ ہماری منی سی بہن ہے ڈاکٹر ہما چشتی صاحبہ، یہ بھی موسٹلی ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور خدمات انجام دیتی ہیں۔ تو آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں اپنی منی سے کہ یہ جو چکر آنا، یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ ایک بیماری ہے؟ کیا اس کی کازز ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ چکر آنے کی کوئی قسمیں بھی ہوتی ہیں؟ تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ چکر آنا جو ہے ایک ٹرم ہے، ایک سینسیشن ہے، یعنی ایک یوں کہہ لیجیے کہ احساس ہے، یعنی یہ ایک النس نہیں ہے، بیماری نہیں ہے کوئی، ایک سینسیشن ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس کا ارد گرد گھوم رہا ہے یا وہ خود سے گھوم رہا ہے، کچھ اس قسم کی جو ہے فیلنگ اس کو آتی ہے، تو یہ چکر آنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم ورٹائگو بھی کہتے ہیں، ڈیزینس کے نام سے جانتے ہیں، گیڈینس کے نام سے جانتے ہیں، اسی طرح اسپیرلز کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو یوز ہوتی ہیں اس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے کہ یہ چکر آنا ہوتا ہے۔ اب چکر آنا جو ہے یہ سینسیشن جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ لگتا ہے کہ گھوم رہا ہے سب کچھ، یا تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ ارد گرد کا گھوم رہا ہے، یا خود اس کا سر گھوم رہا ہے۔ کیفیت اتنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ سمٹمز ہوتی ہیں کافی جو محسوس ہوتی ہیں، اور سم ٹائم آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی آ جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، پسینے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی سمٹم بتاتے ہیں، جی میں لیٹا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں زمین میں دھنسا جا رہا ہوں۔ ہاں جی، اور اسی طرح اگر بعض کہتے ہیں جی میں لیٹا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں آسمان کی طرف اڑتا جا رہا ہوں، فلوٹنگ سینسیشن آ جاتی ہے، اس طرح کی۔ اسی طرح سے اگر مطلب کچھ لوگوں کو، ہاں جی، اس کی اقسام بھی بہت سی ہوتی ہیں، اور مین جو ٹائپس ہیں اس کی 2 ٹائپس ہیں، پیریفرل ورٹائگو کہا جاتا ہے اور سینٹرل ورٹائگو کہا جاتا ہے۔ دونوں کا تعلق جو ہے کسی حد تک برین سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انر ایئر کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے اندرونی
کان سے بھی تعلق ہے. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دماغ سے ہی تعلق ہے اور دماغ میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں, لیکن سم ٹائم صرف کانوں کی انفیکشن کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو بے شمار ایسی وجوہات ہیں, پانی کی کمی ہو سکتی ہے, خون کی کمی ہو سکتی ہے, بے شمار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں. جی تو وکیل صاحب, یہ بی پی بھی کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی ایک ایسی ہی قسم ہے چکروں کی, یا یہ چکر جو آتے ہیں کیا یہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں یا جوانوں میں ہوتے ہیں یا خواتین میں ہوتے ہیں؟ ویسے خواتین میں تو اکثر ہمارے پیشنٹ آ کے شکایت کرتے ہیں, خواتین پیشنٹ, تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس کو ذرا بریف کر دیں. جی بالکل جی, کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ بی پی پی وی, بی ڈبل پی وی کیا ہوتا ہے؟ تو بینائن, بی فور بینائن. اچھا بینائن جو ہے نا یہ ایک عارضی, جس طرح بھی ڈاکٹر ہما فرما رہی تھی کہ بینائن ہے, یہ عارضی فیز ہوتا ہے. اچھا یہ بیماری نہیں ہے. آپ کا کوشچن آیا کہ بیماری نہیں تو کیا ہے؟ یہ سمٹم ہے ہو سکتا ہے کسی بیماری کا, کیفیت ہے, کیفیت ہے. تو بینائن اس کو اٹ سیلف وہ کر رہا ہے, ڈیفائن کر رہا ہے. پھر پی اسٹینڈ فار پروکسیمل, اور اگلا پی اسٹینڈ کرتا ہے اس کی پوزیشننگ کے لیے, اور پھر جو آخری وی ہے وہ وٹائگو اوبیسلی. تو اس کو اگر میں تھوڑا سمپل کروں, اس کی دو ٹائپس ہماری سسٹر نے بتائے. اس میں اس کو اگر میں تھوڑا سمپل تو پیریفرل اور سینٹرل دو قسم کی مطلب یہ ہو سکتی ہیں. پیریفرل کا جو ہے تعلق وہ سیدھا سیدھا انر یعنی کہ کان کے ساتھ ہے, اور جو سینٹرل ہے اس کا سیدھا سیدھا تعلق انسانی دماغ کے ساتھ ہے. جو پیریفرل ہے یہ بینائن ہے اور یہ عارضی ہے. اس میں اگر کوئی پیشنٹ مبتلا ہے تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مینجمنٹ, اس کی ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھی میں 100% مطلب ہو جاتی ہے. یس, جو سینٹرل ہے یا جس کا تعلق دماغ سے ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے, چونکہ وہ ذرا کمپلیکس اور پیچیدہ قسم کی کیسز ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ دماغ میں رسولی ہو یا کوئی ٹیومرز ٹائپ بن رہے ہوں یا اور کوئی مسئلے مسائل آ جائیں دماغ میں, تو اس میں چونکہ بہت بڑا لمبا کیس ہو جاتا ہے. تو بینائن کو یا پیریفرل کو ٹریٹ کرنا ایک ہومیوپیتھ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے گلاس پانی کا اٹھا اور پی لیا. تو یہ ہے آپ کا سوال. کہ اگلا سوال بوڑھوں کا آپ نے پوچھا جی, ہاں کہ بوڑھے لوگوں میں اچانک چکر آنے, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ ایک شعر میں اکثر کہتا ہوں, یہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ بوڑھا کس کو کہتے ہیں. میں تو آپ کی کہہ رہا ہوں. اچھا اس میں اکثر اس میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, پہلے میں وہ پڑھ دوں, مجھ سے رہا نہیں جائے گا. کہتے ہیں کہ وہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی, اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. تو بوڑھا ہونا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے, چونکہ آپ کے ابھی آپ اس اسٹیج پہ نہیں آئے. نہیں ابھی خیر تھا, ابھی تو میں پھل پھول رہا ہوں. میں تو اس پہنچ گیا, ابھی تو میں پھل پھول رہا ہوں ٹورڈز بوڑھا ہونے. میں تو اس دروازہ کراس کر چکا ہوں. کچھ چونکہ خوراک آپ بھی کر لیول کی, چونکہ خوراک ابھی تو میرا زبر شروع کرنا ہے, اس لیول کی خوراک نہیں مل پاتی, کمزوری, جسمانی کمزوری ہو جاتی, تو وہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک ڈیزیز ہے مینائر کے نام سے, تو وہ اکثر بوڑھوں میں ہو جاتے ہیں. مینائر ڈیزیز ہے کیا؟ اگین انر کان کا پرابلم ہے. تو جب انر کان میں یہ مینائر ہوتا کیا ہے کہ کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں, کان جو ہے بھاری محسوس ہوتے ہیں, چونکہ وہ فلوڈ جو ہے کنالز میں زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ بہرا پن بھی اب محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہیڈک کا ایشو بھی اس بیماری میں ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. تو مینائر کا ایشوز نارملی ایج پیپل میں یا میرے جیسے جو بوڑھے جوان ہیں ان میں ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جی. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جو بڑھاپے کا پوچھا, ایک اور وجہ بھی اس کی ہوتی ہے کہ ایک دم سے اگر بلڈ پریشر کی میں کمی آ جاتی ہے تو وہ بھی وجہ ہو جاتی ہے. شوگر بھی ہو سکتا ہے جی, ڈائبٹک اس کا اپ اینڈ ڈاؤن بالکل. تو مختلف بیماریوں کا گیم کی سمٹمز ہو سکتی ہیں لیکن وہ ٹریٹیبل ہیں. یعنی کہ مقصد آپ دونوں کی گفتگو کا یہ ہے کہ وٹائگو یا چکر آنا بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے, بلکہ مختلف سمٹم ہیں یا مختلف کیفیات ہیں جو کہ کسی اور وجہ سے اگر وہ کیفیت دور کر دیں تو پیریفرل میں وہ ٹریٹیبل ہے. پیریفرل میں 100% ہومیوپیتھی میں ٹریٹیبل نہیں. یہ جو کیفیات پہلے بیان کی ہیں کہ جیسے ایک آدمی اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا فیل کرتا ہے, ایک آدمی بہت ساری دفعہ ایسے میں نے سنا ہے, پیشنٹ دیکھے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں رات کو لیٹتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری چارپائی دھنستی جاتی ہے نیچے. تو یہ کس کیفیت کی وجہ سے؟ یہ ویسے برین کی سینسیشنز ہیں, مختلف جو ہیں وہ کیفیات ہیں, ان کا وٹائگو سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ کیونکہ یہ ہو سکتی ہیں برین کی کسی بھی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یہ.
یا چکر آنے کی مختلف کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں جی ہم بیٹھے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو چکر آتا ہے. کچھ لوگ بلکہ ایسی خواتین پیشنٹ میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں بیڈ پہ تو صحیح رہتے ہیں, جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا کیفیات ہے, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وہی میں نے بتایا آپ کو کہ بعض اوقات بلڈ پریشر شوٹ ہو سکتا ہے, بعض اوقات شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے. ویسے ہی ابھی میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا, صبح کا بھوکا ہوں تو میرا انرجی لیول ڈاؤن ہو رہا ہے, تو مجھے بھی وہ سینسیشن ساتھ ساتھ میں آ رہی ہیں, یعنی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ بھی ہے, بول رہے ہیں اس لیے چائے کا پاس اور چائے پارلر میں نہیں, اسی لیے آج لیٹ بھی ہو رہی ہے. تو وہ ہو سکتی ہے وجوہات, وہ وجہ آپ دور کر دیں گے. مثال کے طور پر اگر شوگر لیول ڈاؤن ہے تو اگر آپ شوگر لیول بیلنس کر دیں گے تو وہ چکر یا وہ مدہوشی یا وہ فینٹنگ کی جو کیفیت ہے وہ دور ہو سکتی ہے. تو پیرافیرل میں یہ بالکل ایزی ہے اس کو مینیج کرنا. جی تو ڈاکٹر سید نثار احمد صاحب, سر آپ کا شکریہ. تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں کہ آپ سی او ایچ کے وہاں پہ کہاں سے آئے ہیں اور وہاں پہ آپ کا کلینک ہے, ہومیوپیتھک کی طرف لوگوں کا رجحان کتنا ہے, پہلے تھوڑا سا یہ بریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر تھوڑا سا آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں بیسیکلی کے پی کے کوہاٹ ڈسٹرکٹ کوہاٹ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سید نثار احمد, اور وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو وہاں پہ ہومیوپیتھک ادویات سے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے؟ 2017 سے سر میں پریکٹس کر رہا ہوں جی. تو کافی لوگوں کا رجحان ہے وہاں؟ الحمدللہ کافی سارے مریض جو ہے وہ آتے ہیں, اور ان کی کافی ساری وجوہات ہیں. نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی چکر آتے ہیں. ابھی تو میں نے چکروں کا پوچھا ہی نہیں آپ سے, میں نے تو پیشنٹ کا پوچھا ہے. جی جی, کہ پیشنٹ کتنے آتے ہیں آپ کی طرف؟ آتے ہیں سر, کافی آتے ہیں. اب کیا جیسے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ویٹائگو یا چکر آنا, آپ کے پاس ان ایریاز کے جو پہاڑی ایریا ہیں, ہلز ایریا ہیں, لوگ مشقت کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, پہاڑیاں چڑھتے ہیں, تو مضبوط لوگ ہیں, تو وہاں بھی ایسی بیماری پائی جاتی ہے چکروں کے؟ جی سر, کافی مریض آتے ہیں اس طرح کے. کافی ان کی وجوہات بھی کافی ساری ہیں, جس طرح بلڈ پریشر کا کم ہو جانا, شوگر لیول کا کم ہو جانا, نظر کی کمزوری کی وجہ سے, ویکنیس کی وجہ سے. اور سر اس طرح کے مریض کافی آتے ہیں. پہاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کو زیادہ تر کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ سر وہاں پہ ہماری طرف جو ہے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جوڑوں کا درد بہت زیادہ ہے, آرتھرائٹس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. کیا ریزن ہے اس کی, کیوں؟ سر ایک تو یہ ہے کہ چاول کا زیادہ استعمال, وہ بھی وجوہات ہیں. پہاڑوں پہ چاول زیادہ کھاتے ہیں تقریباً, اکثر میں نے دیکھا. چاول کے بغیر یہ شمالی ایریاز میں لوگ رہ نہیں سکتے سر. اچھا جی جی, اس کی وجہ کہ میری بیگم بھی شمالی ایریا سے بلونگ کرتی ہیں, تو ابھی ایک بوری میری گاڑی میں پڑی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ چاولوں کے علاوہ کیا خوراک؟ چاول, دالیں تقریباً, لوبیا وغیرہ, ان کا استعمال کافی زیادہ ہے. لوبیا تو بہت ہی اچھا ہے. لوبیا سر اس جو جوڑوں کے درد ہے, لیکن یورک ایسڈ کو جی جی, اس کے ساتھ ساتھ پتہ کے مسئلے مسائل زیادہ ہے. جی جی, اس کا استعمال بھی کافی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بھی زیادہ. بالکل. تو حالانکہ جتنے لوگ وہاں پہ پہاڑ, میرے ایک دفعہ اتفاق ہوا ایسے ہلز ایریا میں کسی چیلم پہ جانے کا, تو وہ ناشتے میں چیلم کی دعا تھی, صبح ارلی مارننگ, تو 7 بجے وہ دعا ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کھانا شروع کیا, وہی گائے کا گوشت جو انہوں نے ذبح کیا تھا ادھر. بالکل. تو ساتھ میں 4 6 روٹیاں لوگوں نے وہ کھائیں. تو اس کے بعد وہ لوگ جانا شروع ہوئے. در ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے, پہاڑی تھے, پہاڑوں کے اوپر چڑھائی چڑھتے جا رہے ہیں. تو میں نے اس وہ میزبان سے پوچھا کہ یہ لوگ بڑی مشقت کرتے ہیں, اتنے قدر ہی یہ 6 8 کلومیٹر پہاڑیاں چڑھیں گے, پھر اتریں گے, تو پھر ان کے گھر آئیں گے, تو ان کو تو جاتے پھر بھوک لگ جانی ہے. تو اتنا ڈائجسٹ ہونے کے باوجود بھی ان پہ اتنی بیماریاں ہیں. سر تقریباً آج کل جو ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ وہاں بھی یہ تقریباً یہ وہاں بھی جنک فوڈ, پیزے اور برگر, اور پہلے تو نہیں تھا لیکن اب جو ہے کافی زیادہ ہو گیا, اب شروع ہو گیا. جی شروع ہو گیا. تو اس کے مطلب کہ لوگ آپ کے پاس کافی آتے ہیں؟ کافی آتے ہیں سر. تو چکر کو کیسے ایگزامن کر سکتے ہیں, یا ہم ان کی کوئی احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں؟ جی جی, احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں, اور ایگزامن کرنے کے حوالے سے پہلے بات کریں گے کہ آپ کے پاس پیشنٹ اگر آتا ہے تو اس کی جو ہے نا آئی موومنٹ کو دیکھیے, کیونکہ ایک ٹرم ہوتی ہے نسٹیگمس, اس میں کیا ہوتا ہے انولنٹری موومنٹ ہوتی ہے, یعنی اختیار نہیں رہتا پیشنٹ کا اپنی آئیز موومنٹ کے اوپر, وہ
یعنی کہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں. ہاں جی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. ایک تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. پھر یہ کہ اس کو نوزیا اینڈ وامٹنگ کی کنڈیشن بھی ہوتی ہے, متلی بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوئی ہوتی ہے, اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے. اور سب سے بڑی سمٹم یہی ہوتی ہے کہ سر گھوم رہا ہوتا ہے اس کا, اس کو چکر آ رہے تو ہوتے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو سٹل کر دیں جہاں پر بھی ہے. اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بٹھا دیں, بیٹھا ہے تو لٹا دیں, کیونکہ اس کے لیے موومنٹ کرنا پھر اس کو آپ ہومیوپیتھی کے لیے ڈیل کریں. یہی اسٹیج بنتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب اگلی اسٹیج تو پھر یہی ہے. جی پھر یہ ہے کہ آپ اس کو اکارڈنگ ٹو ہومیوپیتھک ڈیل کریں. ہر سمٹم کے اوپر ہماری میڈیسن جو ہیں وہ موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے مطابق آپ میڈیسن دیں گے تو پیشنٹ کیور کر جائے گا. اب اس میں بے شمار میڈیسن ہے, جو کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں تو اس پہ الگ ہے میڈیسن, بیٹھنے پہ آتے ہیں تو الگ ہے, لیٹے ہوئے ہی محسوس ہو رہے ہیں چکر تو اس کے لیے الگ میڈیسن ہے. یہ ہومیوپیتھک کی جو ہے بیوٹی ہے, سمٹم کے مطابق بالکل میڈیسن اس طرح سے پھر ہم ڈیل کریں گے. یہ چیز ہوتی ہے. اور پھر اس کو جو ڈیزلنگ لائٹس ہوتی ہیں, بہت زیادہ چمکدار جو لائٹس ہیں, اس سے اوائڈ کروائیں. اور یہ کہ ریڈنگ کا کام اس وقت نہ کرے, کوئی ڈرائیونگ وغیرہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں اوائڈ کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی یہ بات کہ اس کی موومنٹ کو رکوا دینا چاہیے, یعنی چلے پھرے نہیں. جی سر, جب چکر آتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ جی جب چکر آتے ہیں تو آپ کو دنیا گھومتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسپننگ کی ایک کیفیت بن رہی ہوتی ہے, فینٹنگ محسوس ہوتی ہے, آپ کا بیلنس جو ہے, چونکہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بیلنس کا تعلق ہے نا وہ انر کان کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, اس کا دماغ کے ساتھ اس طرح کا ریلیونس نہیں ہے. تو کان کا کردار اس میں بہت زیادہ ہے. تو دونوں طرف کے کان اس میں عمل ادا کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی گریوٹی کو جج کرنے میں, گریوٹی کی سائڈ پہ ہے یہ کان سگنل بھیجتا ہے برین کو, نروس سسٹم کو. تو وہاں سے انسان جج کر پاتا ہے کہ وہاں سے پھر دماغ اس سگنل کو پکڑتا ہے کہ انسان امبیلنس جب ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ کان کا نظام ہے وہ ایک سگنل بھیجتا ہے دماغ کو, وہاں سے بیلنس کا تعین ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک طرف ہیں یا الٹی طرف ہیں. اس کے علاوہ نوزیا کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے, ہیڈ ایک بھی ہو سکتی ہے, وامٹ بھی بعض پیشنٹ میں دیکھنے میں آیا. اور ظاہر ہے گھبراہٹ اوبیسلی مطلب ایک کنڈیشن ایسی ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب مطلب چکر آتے ہیں یا ورٹائگو آتے ہیں. اس کا کوئی خون کی گردش سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے ایسی؟ جی بالکل, خون کی گردش سے بہت بڑا ریلیشن شپ اس کا بن سکتا ہے, کیوں نہیں بنتا, لیکن خون کی گردش سے ریلیشن شپ تب بنے گا جب آپ کا سینٹرل نظام متاثر ہوگا. ظاہر ہے ایک خون کرتا کیا ہے, خون جو ہے تمام جسم میں آکسیجن, مطلب خون ایک میڈیم ہے جس کے تھرو نیوٹرینٹس یا جو ضروری اجزاء ہیں وہ جسم کے سیلز کی طرف پہنچائے جاتے ہیں, یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام ادا کرتا ہے خون. اچھا بین ایسے ہی آکسیجن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وایا خون کی نالیوں کے تھرو. اگر دماغ کو آپ کو ایک لمحے کے لیے نہیں ملتا, آکسیجن نہیں ملتا, ظاہر خون نہیں ملے گا تو خون میں آکسیجن شامل ہوتا ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر پرابلمس پیدا ہوں گی, وہ تو پھر بہت بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. خون کی کمی یا خون کی رکاوٹ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اور اس کو نہیں, خون کا فلو, جی میں وہی کہہ رہا ہوں, فلو کم فلو سرکولیشن کم فلو ہوگا, سرکولیشن کم ہوگی تو آکسیجن کم ملے گا, تو اسے پارشل امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے, تو اس سے پھر یہ کیفیات آئیں گے. جی بالکل آئیں گے. جی تو ناظرین, بہت تفصیل کے ساتھ پاکستان کے ماہر ناز ہومیوپیتھی ڈاکٹر جو ہیں یہ ورٹائگو یا چکروں کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے آپ کو آگاہی مہیا کر رہے ہیں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی تو ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ورٹائگو اینڈ چکر چل رہا تھا, تو ہمارا پینل جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو آگاہ کر رہا تھا کہ چکر آنے کی کیا وجوہات ہیں. ابھی بات چل رہی تھی چائے کی, تو کیا چائے کا بھی چکروں کے ساتھ کوئی تعلق ہے ڈاکٹر عمر؟ بہترین تعلق ہے چائے کا. جی آپ. اچھا ان کا چائے, ان کی چائے, جی آپ کی چائے کے ساتھ بالکل تعلق ہے, کیونکہ چائے یا کافی جو ہے اس میں کیفین کی مقدار,
چائے کا تعلق ہے بالکل، اس لیے کہ چائے میں جو ہے وہ کیفین بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح کافی اور چائے دونوں کا تعلق ہے. جو کیفین ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو بلڈ سرکولیشن، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہونے کی وجہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے ورٹائگو کا پرابلم ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، کیفین جو ہے وہ بلڈ سپلائی جو ہے پراپر نہیں ہونے دیتی برین تک. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی سپلائی نہیں پہنچتی دماغ کو، بلڈ اس طرح سے نہیں پہنچتا جیسا کہ دماغ میں جانا چاہیے تھا، اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور پھر جو ہے چکر آتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے چائے کی وجہ سے. جی ڈاکٹر سید نثار احمد صاحب، کے پی کے میں یا آپ کے ڈسٹرکٹ کوہارٹ میں لوگ چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا کافی زیادہ ہے وہاں پہ پٹھانوں میں، ویسے بھی وہ کافی زیادہ پیتے ہیں. جی کافی پیتے ہیں؟ چائے نہیں، چائے کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو اس کے بعد پھر چکروں کی بیماری میں مبتلا بھی ہوتے ہوں گے؟ سر میرا خیال ہے کہ نہ پینے کی وجہ سے وہ چکر میں مبتلا ہوتے ہیں. جی، کیونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جلدی چکروں میں پڑے. جی جی. اچھا. تو کون سی کوئی دوائیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں ورٹیگو کے لیے؟ کوئی مثلاً اگر چائے کے بعد ہے نقص ومیکا اگر رکھی جائے جی تو اگر اس سے فرق پڑے گا، کوپرومیٹ ہے، مختلف جی چائنا ہے، اس طرح کافی ساری میڈیسن ہے سر. وہ سمٹمز کے وجہ سے ہے تو یہ ساری دوائیاں آسانی سے مل جاتی ہیں ادھر پہاڑوں میں اور آپ لوگوں کو دیتے ہیں؟ اصل میں سر کے پی کے کوہارٹ جو ہے وہ زیادہ پہاڑی علاقہ نہیں ہے. اوپر جو آپ دیکھیں تیرا اورگزئی یا اس طرح ایجنسیاں جو ہیں وہ اوپر سائٹ پہ ہے، اور کوہارٹ جو ہے وہ مین شہر ہے، تو وہاں پہ آسانی سے اویلیبل. جی میدانی علاقہ تو ہے ڈاکٹر صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پہاڑوں کے درمیان سے ٹنل کو کاٹ کے ٹنل بنائی. جی اسی طرح بالکل ٹنل کے گزر کے شاید بالکل پہاڑ تو بہت زیادہ بالکل، یعنی ایزیلی وہاں پہ مل جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آدم خیل سے گزر کے جانا پڑتا. جی کہتے ہیں ہمارے پاس ہی ہے. جی تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ہے درادم خیل. صحیح. جی تو جی ڈاکٹر روما، تو اگر یہ کسی دماغ کے کسی حصے کی، بلکہ آپ ڈاکٹر کی سب کے دماغ کے کسی حصے کی وجہ سے چکر آئیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ سر وجوہات تو سینٹرل ریزن ہے اس کی، جو دوسری ٹائپ ہے اس کی ورٹائگو کی، تو سینٹرل یار چائے لاؤ. آج ایسی وہ خود ہی بولیں گے، میں نہیں پروگرام کر دیتے ہیں. اور ٹھیک ہے یار، لوگ ہنسی مذاق سمجھتے ہیں نا، باقی اتنا بڑا پروگرام کون سنے گا یار؟ سب میں چاہیے پانی بھی لانا یار. آج کا ٹاپک ہی ساڈا ریلیکس اسی اتنا ہنسے نہیں ہوتے پروگرام یار. ہم ایسے ہی کریں گے پروگرام، ایسے لوگ دے رہے ہیں پروگرام. اب پورا تھوڑا جہا مزہ ہوئے نا تو بہت بوریت جڑی نا، اتنا سیریس پروگرام نہیں کرنا ہمیں نا. ہم سب یہ ساڈا پروگرام نا جن بھی ہیلتھ کے پروگرام نا ایلوپیتھک اور حکیمہ کے پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس کی لائکس دیکھیں، اس کی سبسکرپشن دیکھیں، اور پاکستان سے باہر انڈیا میں بہت سارا دیکھا جاتا ہے. میرے ندیم صاحب انہوں نے یہ ایوریج نکالتے ہیں نا چینلز کی کہ کون سا پروگرام کہاں اور کتنا دیکھا گیا. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ انڈیا میں 38% لوگوں نے دیکھا تھا، اور ترکی میں دیکھا تھا 16% لوگوں نے. یعنی کہ ملک سے باہر یہ دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں تو ہے ہی ہے الحمدللہ. یہ ہیلتھ کے جتنے پروگرام ہیں ہمارا سب سے اچھا ہے اور پیک پہ ہے. اپنے منہ میں میاں مٹھو چل نہیں، بقول جو سی ای او اسپیشل ٹی وی ہیں. اچھا وہ سب کو یہی کہتے ہیں. نہیں وہ سب کو یہ نہ سر، وہ نیچے جو ویڈیو یوٹیوب پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کیا ہے، ویورشپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. چکروں کا آنا جو ہے یہ اگر دماغ کے کسی حصے کی وجہ سے آئیں تو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ اچھا دماغ کو ڈاکٹر تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دوں. دماغ بیسکلی انسانی جسم میں ہے کیا؟ دماغ ایک آپ سمجھے کہ ٹھیکیدار ہے، ایک انجینئر ہے. آپ نے اگر گھروں میں بجلی کے سرکٹ ہر گھر میں ہوتے ہیں، آپ نے ایک مین سوئچ دیکھا ہوگا، اس سے پھر لائنیں ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں، واش روم میں، ادھر ادھر اور کمپاؤنڈ میں یا باہر گلی کی طرف جاتی ہیں. تو دماغ کا کام ایک نروس سسٹم ہے دماغ، جس کا کام ہوتا ہے کوآرڈینیشن. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں دماغ کی وجہ سے کر رہا ہوں. سگنلز برین کو گئے کہ جی آپ سے ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، تو
اس میں ہیلدی ہوں، میں جواب اس کا دے رہا ہوں. حاضر دماغی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ دماغ کا ہی ہے. سب سے پہلے اگر دماغ کی وجہ سے پرابلم ہوگی تو کوآرڈینیشن آؤٹ ہو جائے گا. پیشنٹ کو بولنے میں پرابلم ہوگی. پیشنٹ کو یہ ہاتھ اٹھا نا میرے ایسے، یہ بھی دماغ کو سگنل دے کے آپ ہاتھ اٹھائیں. میں منہ سے بولا سگنل چلا گیا. اتنی فاسٹ یہ کام کرتا ہے. تو اگر نروس یا دماغ کا ایشو ہوگا تو کوآرڈینیشن متاثر ہوگی، ہل جل تقریباً ختم ہو جاتی ہے یا بولنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی وہ ہوگی نشانی. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں جی گی کریں. کہ اس میں جو ہے وہ آئی موومنٹس میں بھی چینجنگ آتے ہیں، ڈبل ویژن بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم. اور اس کے علاوہ سلرڈ اسپیچ ہوتی ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بولنے کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے زبان میں، یہ چیز بھی ہو جاتی ہے. جو کھڑے نہیں ہو سکتے وہ بھی فیشل پیرالسس سم ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کا جو فالج ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں میں ویکنس بہت زیادہ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے. جی، اور کافی ہے میرا خیال. اگلا کوشچن آپ کی طرف آتا ہوں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگ اس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ چکر آنا بعض اوقات کسی کیلشیم، میگنیشیم، زنک، وٹامنز جو کہ جن سے ایک انسانی جسم وقوع پذیر ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، کیا اس میں سے کسی چیز کی کمی، جیسے کہ وٹامنز کی کمی ہو تو پھر بھی چکر آتے ہیں؟ جی بالکل. اور سب پرٹیکولرلی بلکہ وائٹامن B1 جو ہے نا اس کی کمی کی وجہ سے چکر آتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ عموماً جو ہے گرین پیز میں یعنی مٹر میں موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ فش میں بھی ہوتا ہے اور بریڈ میں موجود ہوتا ہے. اس طرح یہ نوڈلز میں بھی ہوتا ہے. یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہوتا ہے، ان چیزوں میں ہوتا ہے. یہ آپ اس کی یعنی ڈیفیشنسی کو پورا کر سکتے ہیں یہ لے کے. جی جی سر، اس کی مین چکر آنے کی جو مین وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ زیادہ تر جسم کے کون سے حصے متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسٹیبولر سسٹم ہے کان میں. بیسکلی تو میں نے کہا تھا کہ جو ویسٹیبولر سسٹم ہے وہ مینیج کرتا ہے انسان کی گریوٹی کا، بتاتا ہے اس کو. اس میں جب فلوئڈ جو کہ کیلشیم پارٹیکلز ہوتے ہیں بیسکلی سارٹ آف، اور اس میں کچھ کنالز ہوتی ہیں، وہ اوور پروڈکشن کی وجہ سے یا اگر بھر جائیں یا اس میں کوئی خرابی یا اس کا ویسٹیبولر ڈس آرڈر ہو جائیں تو اس میں پھر یہ مین وجہ تو یہی ہے. یا سم ٹائم انفلیمیشن اس کی ہو جاتی ہے. بالکل جی. اس کے علاوہ مینائل ڈیزیز میں نے آپ کو بتایا کہ بزرگوں میں بعض اوقات ہو جاتی ہے. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ رنگنگ جو ہیں اس کے اپنا کانوں میں بجتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، کان بھاری محسوس ہوتا ہے اور اس قسم کا بوجھل محسوس ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہوگی پیریفرل اس کی کازز. جو دوسری ٹائپ بتائی تھی وہ نروس سسٹم کا، اگر دماغ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، سیریبرم ایک جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں، یہ دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے، اگر میں لیمن کے لیے بتاؤں تو اس میں پرابلم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ چکر آ سکتے ہیں. پھر وہ چکر پہ چکر اور چکر پہ چکر میں پاکستانی قوم سامنے آ رہی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سید نثار احمد صاحب، سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یا آپ کے ایریاز میں چکر آنے کی جو وجوہات ہیں مختلف ہوں گی، ہر ایریا میں، ہر خطے میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کیا ٹینشن کے بعد، فکر مندی کے بعد، ڈپریشن کے بعد بھی اس طرح کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل، اکثر دیکھا گیا ہے ٹینشن کے بعد ڈپریشن میں آ کے مریض جو ہیں ان کو بھی چکر آتے ہیں. جی جی، پرانی بیماری کے اثرات کے بعد، اس کے بعد بھی ہوتے ہیں، بالکل چکر آتے ہیں. یعنی کہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں بالکل، کوئی دماغی کمزوری کے بعد آ گئے، جی کسی کو کوئی صدمے سے گزرا ہے، صدمے سے گزرا کسی کا کوئی عاشق مشوق ناراض ہو گیا چکر آنے، ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ؟ مزدور کار بندے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے گرمیوں میں اگر کام کرتے ہیں، پسینہ زیادہ نکلتا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑی وجوہات. جی جی، کہ جو پتھر توڑتے ہیں یا مزدور ہیں، کھدائی کرتے ہیں، تو بہت زیادہ پسینہ آنے کے بعد بھی ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے. ایسے بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی کافی آتے ہیں، بالکل. تو پھر ان کے سمٹم دیکھ کے جو بھی ان کی میڈیسن بنتی ہوگی بالکل وہ ان کو دیتے ہوں گے. تو خواتین بھی ایسی وہاں پہ ہیں کہ کبھی چکروں کے مرض کے ساتھ آپ کے پاس آئیں؟ جی وہ بھی ہوتی ہیں. اکثر جو ہے وہ خون کی کمی والی مریضہ جو ہوتی ہیں، ویک مریضہ ہوتی ہیں، ان میں جو ہے یہ سمٹمز پائے جاتے ہیں، ان کے مطابق پھر میڈیسن دیتے ہیں.
اچھا، یہ زیادہ تر خواتین اولڈ ایج میں چکروں کی وجہ سے آتی ہیں یا وہاں پہ ینگ ایج میں بھی ینگ میں آتی ہوں میں جی جی زیادہ ینگ میں تو ڈپریشن جی جی بالکل اکثر ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی یا ناراضگی ہوئی دور ہوئی ینگ میں زیادہ آتی ہوگی، وہ تو بیچاری صبر شکر کر لیتی ہے، یا کبھی کسی عزیز کی بہت قریبی عزیز کی ڈیتھ کے بعد صدمہ لیا، بالکل اس میں بھی چکر آتے ہیں. لو بی پی میں اکثر ہوتے ہیں، لو بی پی کی وجہ سے، ہاں لو بلڈ پریشر کی وجہ سے تو یقیناً زیادہ چکر آتے ہیں. سب جو مین چیزیں ہیں نا وہ تو لو بلڈ پریشر ہے یا لو شوگر ہے تو یا صدمہ آتا ہے، صدمہ آتا ہے بالکل، کہ یہ بہت زیادہ صدمے میں بعض کا کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. جی ٹریولنگ کے ایشوز زیادہ صدمے میں آتا ہے، چکر تھوڑا کم ہی آتا ہے چونکہ صدمہ ایک ایموشنل ٹچ ہے اس میں، تو اس میں جو آپ کا نروس سسٹم ہے مطلب دوسری طرف کواہٹ یا لرزہ جسے کہتے ہیں لرزہ طاری ہو گیا تو اس طرف زیادہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ جو چکروں کی ہے بیماری، ذرا اس پہ آ جائیں علاج کی طرف. تو یہ کیسے اب اس کو ڈائگنوز کیا جائے گا کہ اس کو کیا دوائی دینی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے جس کے اندر پانی کی بہت کمی ہے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ آیا آپ کے پاس، اب ایک ایک کر کے ڈیٹیل سے اس کو کھولتے جائیں اب دونوں. تو یہ کہ اب دیکھیں اگر پانی کی کمی ہے، جب تک آپ اس کی پانی کی کمی پوری نہیں کریں گے نا تو میڈیسن آپ کوئی بھی دے دیں گے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوگا. اصولاً آپ کو اس کو پانی کی کمی کو پورا کریں، ڈی ہائیڈریشن ٹھیک ہوگی، پیشنٹ ٹھیک ہوگا. اب ایک ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پانی کی کمی کی وجہ ڈاکٹر صاحب وہ سے؟ فیملی کے ساتھ جو لوگ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، پیشنٹ بھی خود بھی بتاتا ہے کہ کئی دن ہو گئے اس طرح سے ہوا، یا کوئی یا فلوئڈ لاس ہوئے، یا ڈائریا کا پرابلم تھا پیشنٹ کو، اس قسم کا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہاں ہماری کولرا ہو سکتا ہے بالکل. اسی طرح پھر ہم اپنی میڈیسن ہماری چائنا بہت زبردست کام کرتی ہے کہ فلوئڈ لاس ہو گیا اور اس کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ یعنی اسٹیبل نہیں ہے، چل نہیں پا رہا. ڈاکٹر صاحب چائنا بہت اچھی میڈیسن ہے فلوئڈ لاس کے وجہ سے، لیکن یہاں پہ میں نا مارجن دوں گا نیٹرمینور کو، اس کو بھول نہیں سکتے. ڈی ہائیڈریشن اور ڈاکٹر صاحب واٹر امبیلنسمنٹ، نمکیات کی کمی، وہ تو اس کی تو فاؤنڈیشن ادھر ہے نا. دوسری بات بالکل ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ بہترین ہے کہ واٹر امبیلنسمنٹ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر نیٹرمیور بہت اچھا کام کرتی ہے کہ جہاں کمی یا زیادتی ہو گئی ہے پانی کی کم ہو رہا ہے تو یہ چونکہ وہ بیلنس کر دیتی ہے، یہ نمک سے بنتی ہے تو نمکیات کو پورا کرنے میں یہ دوائی اس کو اپنے ناظرین کے لیے اس کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور گھر میں رکھیں، بہت اچھی میڈیسن ہے. اب اسی طرح اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ کو ڈیفینیٹلی جب آپ دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کو کوئی چوٹ لگی ہے تو وہاں پر ہم اس کی چوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے جو ہے وہ میڈیسن دیں گے. تو وہاں ہم آرنیکا کو نہیں بھول سکتے کہ وہاں پر چوٹ لگی اور اس کی وجہ سے پرابلم ہوا ہے. اسی طرح کہ اگر ایکسیس بلیڈنگ ہو جائے تو تب بھی ذرا کمزوری تو ہوگی، تو پھر ہم اسی بیسس پہ جو ہے وہ سلیکشن کریں گے، آرنیکا اور چائنا کا کمبینیشن دیں گے. ہاں بالکل، کیونکہ لاس بھی ہوا ہے، فلوئڈ لاس بھی ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ چوٹ بھی ہے، تو دونوں چیزیں چلیں گی. پھر اسی طرح سے اگر میں تھوڑا سا اس طرح جاؤں، پھر ایک امپورٹنٹ کوسچن وہ آپ سے ہی بنتا ہے، آپ سے کرنا ہے، وہ اس کا جواب نہیں دیتے پراپر. تو نہیں آپ کہتے نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا ظلم کے ضابطے میں نہیں مانتا. آپ اس کے بتا دیں کہ جیسے بعض کا کہتے ہیں کہ کیفیت اٹھنے کے بعد چکر آتے ہیں، بیٹھنے کے بعد چکر آتے ہیں، اس میں تھوڑی یہ کیوں ہوتا ہے؟ سر بلڈ سرکولیشن آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آکسیجن ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ سے کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. وہ اندھیرا نہیں ہوتا، بیسکلی آپ کو انرجی جو دماغ کے خلیوں کو سیلز ہے کیا بیسکلی ڈاکٹر صاحب پہلے اس کو تھوڑا سا ناظرین کو میں سیل جو ہے بیسکلی اٹس اے بیسک یونٹ ہے انسانی جسم کا، بیسک اکائی ہے، سیل ہے، سیل سے ٹیشوز بنیں گے، ٹیشو سے آرگن بنیں گے، آرگن سے سسٹم بنیں گے. جو میں ویسٹیبولر سسٹم کی بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے کام میں؟ ایک سسٹم ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ گریوٹی کو اردو میں کشش شکل، ٹھیک ہے، اچھا وہ جو شکل ٹھیک ہو گیا جی، گریوٹی وہ ویسٹیبولر جو سسٹم ہے اس نے اس کو مینیج کرنا ہے، شکل کشش شکل کو مینیج کرنا ہے یا گریوٹی کو مینیج کرنا ہے. اس نے سگنل ایک کان نے اور دوسرے کان نے دماغ کو دینا ہے، وہاں پہ ڈیسیژن ہوگا کہ بیلنس ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو ورٹیگو کی کنڈیشن پیدا ہوگی. اگر کہیں ایک دماغ نے سگنل دیا نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کی خرابی کی وجہ سے وہ سگنل کو چکر آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ساری فلاسفی. اچھا میں آ رہا تھا کہ سیل چونکہ
खरबों किस्म के सेल हैं इंसानी जिस्म में, इस दिमाग के भी सेल हैं, क्योंकि मैंने कहा सेल से टिश्यूज, टिश्यू से सिस्टम और सिस्टम से ऑर्गन्स बनते हैं। तो एक ऑर्गन काम अगर दिमाग नहीं करेगा, या वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो बेस ही सेल्स के ऊपर कर रहा है उसको आपको, अच्छा आप 4 दिन रोटी नहीं खाएंगे डॉक्टर साहब, क्या होगा? 5 दिन नहीं खाएंगे क्या होगा? 6 दिन क्या होगा? क्या होगा आप बता दें। चलिए बस सुबह बेड पे जाऊंगा, कमजोरी बस फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये है सारा सिस्टम से, मैं क्रूड अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और एडिशन इसमें करती हूँ कि देखिए हमारी जो ब्रेन है ना, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर होते हैं उसके, और उसमें से जो है 8th नर्व होती है, ये वेस्टिबुलर नर्व होती है, जिसके डिस्टर्ब होने से होता है, जैसे डॉक्टर साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इनर ईयर का, और यही ताल्लुक है इसका, इस नर्व का चूंकि कान के साथ ताल्लुक है, तो कान और ब्रेन की जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से ये चक्कर आने का जो यानी तवाज़न जो है वो बिगड़ जाता है, और इक्विलिब्रियम कायम नहीं रहता, कि जो तवाज़न होता है फोकस कायम नहीं रहता, और उसकी वजह से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है इसकी पैथोलॉजी है थोड़ी सी जो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे यही पैथोलॉजी का ही है कि तमाम किस्म के चक्कर, बहुत सारी वजूहात हैं, पूरा एक पेज मटेरियल में भरा होता है कि ऐसे हो चक्कर आए, ऐसे आए, खड़े आए, बैठे आए, टेक लगने, ऊपर देखने से आए, नीचे देखने से आए, सर ऊपर करने से आए, सर नीचे करने से आए, राइट करने से आए, लेफ्ट करने से आए। कोई लैब टेस्ट भी इसमें कोई मदद कर सकता है इस पे बारे? जी डॉक्टर साहब लैब टेस्ट मदद तो करते हैं बिल्कुल, लेकिन ये कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम डील कर लिया जाता है, लेकिन ब्लड टेस्ट जरूरी है। मैं नहीं जानता। ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अभी देखिए आपके पास इनवॉलेंट्री हम सिम्टम्स जो बेस करते हैं सर, हमारी फिलॉसफी सिम्टम्स को सपोर्ट करती है। आपके पास अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट लेफ्ट के बगैर गुजारा भी नहीं है। हाँ जी, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है उसकी आइज की इनवॉलेंट्री सर, मूवमेंट है, नहीं डॉक्टर साहब ये वाला टेस्ट बता दें। कैसे गुजारा नहीं? एक पेशेंट आ रहा है, वो कहता है जब मैं खड़ा होता हूँ तो मैं गिर पड़ता हूँ, एक सिम्टम है, आप दो दे दो। सर एक नहीं डॉक्टर साहब फिर भी वजह क्या है? गुर्दे में दर्द है, तो उसका टेस्ट होना ही पड़ता है कि क्या है। आप नहीं है ना, अगले साल तो आप उससे अच्छा यही एक एग्जांपल लैब टेस्ट की क्या एक ही बात सुनें। यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ कि एक दफ़ा एक पेशेंट जो है ना मेरे पास आई, तो उनकी फैमिली से जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो बच्ची थी कोई जो है होगी कोई 16 इयर्स की, तो उसमें ये था कि वो कोई काम कर रही थी अपने यानी सेन में कोई काम कर रही है, जो कुछ भी अचानक से वो काम करते करते जब वो उठी है तो वो उसको चक्कर आया और वो गिर गई है। तो अब ये चीज़ जो है कि अचानक से उठे और गिर गई, क्या चीज़ हुई? देखिए यहाँ पर हम लोग अगर खुद से जिस तरह से हमने डिस्कशन की उससे सोचें, इन्वेस्टिगेशन करें, तो लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होगा, कोई इस तरह से प्रॉब्लम होगा। अब अगर यही सोच के हम मेडिसिन दे देते हैं तो पेशेंट सिम्टम के मुताबिक देने से ठीक भी हो जाता है, बट जो है ना जब उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन की, उसको मैंने देखा किया तो पता चला कि उसकी आइज़ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फील हुआ कि उसका नज़र की वीकनेस का थोड़ा सा मसला है, और वजह ये थी कि बच्ची की जो नज़र है वो हद से ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको एकदम से नज़र नहीं आया और वो गिर गई। तो मसला ये था, ब्लड सर्कुलेशन का इशू नहीं था। डॉक्टर साहब मैं इनके आपके सवाल को मैं सवाल कर रहे हैं, नहीं आपका सवाल पूरा नहीं हो सका। असल में आप कह रहे हैं लैब टेस्ट्स, अच्छा इसमें एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम VNG कहते हैं कि वीडियो डायग्नोस्टिक मोग्राफी, एक टेक्निक है। उसमें होता है कि अगर गूगल्स आपको पहनाए जाते हैं और आपको स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाता है, और उसमें वो ये आपको आंखों की मूवमेंट करे कि इधर करें उधर करें, उससे डायग्नोसिस में आसानी पैदा होती है। तो इसके अलावा डिक्स हेलिक सर इसमें कुछ मेडिसिन और नाम बताएं, कौन कौन सी मेडिसिन आपके सर आपके नॉलेज में? ये चक्रों की अद्वियात जैसे इग्नेशिया भी है। जी जी, डिहाइड्रेशन में जो है आर्सेनिक एल्बम का बहुत अच्छा रिजल्ट। और आपके तजर्बे की आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं इनमें कोई और मेडिसिन चक्रों में क्या कि पेशेंट आया और बिल्कुल ठीक हुआ? चाइना है, कोनियम है, आर्सेनिक एल्बम है, अल्फाल्फा मदर टेंचर में बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट है। जी जलसीमियम को हम लोग मिस कर रहे हैं। जी जी हाँ बस सर, मेरे एक करीबी अजीज पिछले महीने वो छत पे खड़े थे सीढ़ियों के पास, तो खड़े खड़े उनको पता नहीं चक्कर आया। छत पे कर क्या रहे थे पहले? तो वो किसी काम के सिलसिले में गए होंगे, सीढ़ियों पे गिरे हैं, वो चक्कर आया, गिर गए हैं।
تو کافی چوٹے ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے وہ ان کی یہ کیفیت ہوئی. اور آپ کچھ, کیونکہ ٹائم میرے پاس 1 منٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے پانی کو دیکھ کے بھی چکر آ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو, تو برومائن بہت اچھی میڈیسن ہے اس سلسلے میں جو بہت اچھا کام کرتی ہے. بہت تیز پانی نہیں کہ تو مجھے بھی آ جاتا ہے. کوکلس بہت اچھی ہے اس سلسلے میں. اور اگر گیسٹرک ایشوز کی وجہ سے ہو تو برائنیا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے چکروں کے لیے. میں خشکی ضرور پائی جائے گی, خشکی ڈرائنس ہوگی بالکل. اور کنجسٹو قسم کا اگر ہیڈ ایک آ رہا ہے تو ایکونائٹ ہی بہت اچھا کام کرتی ہے, چکر اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ارجنٹم نائٹریکم ہماری بہت اچھی میڈیسن ہے جو چکروں کے سلسلے کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں ویکنیس ہو اور ان میں ٹریمبلنگ بھی آ رہی ہو, جیسا کہ آپ نے کہا ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں سم ٹائم اور اس کے ساتھ چکر بھی آ رہے ہیں, تو ارجنٹم نائٹریکم بہت اچھا کام کرتی ہے. کی وجہ سے پرابلم تو کاسٹیکم, اور اگر خون کی کمی کی وجہ سے تو فیرممیٹ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. ذہن کی علامات کی وجہ سے ہے تو پھر فیرم فاسفیٹ سے کام کرے گی. بالکل, اگر سٹریس کی وجہ سے جیسے جی چکر آ رہے ہیں تو نیٹرومیور. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو آج کا پروگرام یقیناً بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 422 9502. ہم آپ کی تجاویز کا احترام کریں گے, جواب دیں گے. پروگرام کی بہتری کے لیے بھی آپ تجاویز دے سکتے ہیں. کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان کے زیر اہتمام کل یہاں شہر لاہور میں ایک عظیم الشان نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس بھی ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت سارے ہومیوپیتھ شریک ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.